بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں پہلی دفعہ بلوچستان اور کوئٹہ پہنچ رہا ہوں. میرے لیے بلوچستان آنے کا خواہش تو کافی دیر سے تھا، موقع نہیں ملا تھا، اور اتنا بڑا ثانیہ کے بعد میں پہنچ رہا ہوں. جب میں بلوچستان کے بارے میں سوچتا ہوں، بلوچستان کے عوام، بلوچستان کے لوگ کا دکھ میں سمجھتا ہوں. میرا خاندان کا دکھ اور بلوچستان کے عوام کا دکھ ایک ہی دکھ ہے. مجھے پتہ ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے، کیسے کہیں، کتنا مشکل ہوتا ہے زندگی گزارنے اس ملک. مجھے پتہ ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر کے بعد دکھ تو تھا، مگر ہم پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ شہید شاہ نواز بھٹو کے شہادت کے بعد، شہید میر مرتضیٰ بھٹو کے شہادت کے بعد ہم پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے شہادت کے بعد پاکستان کھپے، پاکستان کھپے، پاکستان کھپے، پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتے ہیں. جی بھٹو، جی بھٹو، جی بلاول، بے شمار بے شمار. اور مجھے یاد ہے، مجھے یاد ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو 2007 میں پاکستان آئی تھی کیمپین کرنے کے لیے. ادھر بلوچستان بھی آئی تھی. ہم بتاتے تھے، سیکیورٹی کے لوگ بتاتے تھے کہ بی بی پلیز سیکیورٹی کا آپ حفاظت کریں. مگر بی بی آئی تھی، بلوچستان میں کیمپین چلائی تھی، باہر نکلتی تھی، دکانے سے وہ پھل خرید رہی تھی. جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے پورا لائرز کمیونٹی جو ہے، پورا بلوچستان کا جو لائرز کمیونٹی، جو آپ کا انٹلیکچوئل فیوچر تھا، جو اس صوبے کے لوگوں کو ایک پروگریسو سوچ کا آرگیومنٹس دیتے تھے، پوائنٹس دیتے تھے، مسنگ پرسنز کے لیے لڑتے تھے، جو لوگ شاید آپ کا مدد نہیں کرتے تھے، یہ کرتے تھے. تو مجھے بہت دکھ ہوا جب وہ ثانیہ ہوا. اس کے چند دن بعد میرے 2 بہنیں کوئٹہ، یہ اسی سڑک پر، اسی ایک ہی سڑک پر مارا گیا جہاں ہمارا حکومت میں واقعہ ہوتے رہتے تھے، جہاں میرا سمجھ کے سورٹ آف باہر ہے کہ پورے پاکستان کا جو طاقت ہے وہ ایک سڑک کو کیوں نہیں سنبھال سکتے ہیں. اتنے پیارے بچے، اتنے خطرناک
جو امیجز آتے ہیں دکھ تو ہوتا ہے مگر کھپے کھپے پاکستان کھپے. تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک پولیس آفیسر بڑے ہمت کے ساتھ بہادری کے ساتھ اپنا سی ایم کے سامنے کہتا ہے ہم ادھر ہمارے جو آنے والے افسران ہیں پولیس غریب لوگ ہیں کام کرنے کے لیے آتے ہیں ٹریننگ لیتے ہیں ہم کے بچانے کے لیے ہمیں بچانے کے لیے مجھے سیکیورٹی دینے کے لیے آپ کو سیکیورٹی دینے کے لیے اس سڑک کو سیکیورٹی دینے کے لیے ان کی سیکیورٹی کے لیے جب تک وہ تیار نہیں ہے. صدر زرداری کے دور میں NFC ایوارڈ پاس کیا گیا تھا آغاز حقوق بلوچستان پیکیج پیسہ تو مل رہا ہے. پرائیورٹیز میں مانتا ہوں مجھے اندازہ ہے سندھ میں آپ نے پرائیورٹائز کرنا ہے مگر اس کا پرائیورٹی بنتا تھا پولیس نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ پلیز یہ کر لیں. ہمارے ہاں جہاں سندھ میں ہمارے پاس نون لیگ کا وزیر اعلیٰ نہیں ہے جب ہمارے پاس ادھر ایک ایئرپورٹ پر حملہ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا اچھے ایئرپورٹ پہ دنیا میں خبر ہوا تھا مجھے پتا ہے کہ جو لوگ ادھر پہلے پہنچے تھے وہ سندھ پولیس کے تھے رینجرز بھی پہنچے پولیس بھی پہنچے AFC بھی تھے اور بڑا کامیاب آپریشن تھا. ضرور لوگ مرے نون لیگ کا دمان تھا کہ قائم علی شاہ ریزائن پھر صفورہ گوٹ کا انسیڈنٹ ہوا قائم علی شاہ ریزائن. مجھے یاد ہے جب میرا ہزارہ بھائیوں کو ادھر جس طریقے سے قتل کیا تھا ہمارے حکومت میں سازش کے تحت کہ ان کو پتا تھا کہ مجھے زیادہ دکھ ہوگا. اس وقت بھی یہی نون لیگ والے کہتے تھے صدر زرداری استعفیٰ دو صدر زرداری استعفیٰ دو آپ کا ناکامی تھا اور یہ چیزیں میرے دل پر لگتا تھا. اس لیے حضرت علی کا قول ہے کہ جب آپ حکمران ہو کہ جو بھی مرتا ہے آپ کا ملک میں وہ آپ کا ذمہ داری بنتا ہے. تو ابھی اس سب کچھ دیکھنے کے بعد ان سے میں بات کر رہا تھا وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہاں ہمارا علاج ہو رہا ہے مگر شاید تھوڑا بہتر علاج کراچی میں ہو سکتا ہے. تو میں پر امید ہوں کہ بلوچستان حکومت ان کو بندوبست کر لیں گے مگر میں نے یہ بھی کہا ہے کہ میرا پرسنل کیپیسٹی میں جتنا میں مدد کر سکتا ہوں جتنا سندھ حکومت بھی مدد کر سکتے ہیں ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہے. چھوٹے صوبے نے مل کر کام کرنا ہے پورا پاکستان نے مل کر کام کرنا ہے مگر بلوچستان اور سندھ کا جو ہمدردی ہے ہم نے خاص طور پر بلوچستان اور سندھ حکومت اگر مل کر کام کرتے ہیں ہم یہ بارڈر بھی سنبھال سکتے ہیں ہم یہ دہشت گردوں کو ختم کر سکتے ہیں. ہمیں یہ انٹیریئر منسٹر کا یہ نون لیگ کا یہ شریفستان کا ضرورت میں وہ نہیں کہنا چاہتا مگر میرا جو دکھ ہوتا ہے میرا جو اینگر ہوتا ہے میں نے کہیں نہ کہیں نکالنا ہے اس کو. تو آپ مجھے بتائیں میں کیا کہوں. جب میں دیکھتا ہوں ٹی وی پہ کہ ہمارا انٹیریئر منسٹر اس انسیڈنٹ کا 24 آورز بھی گزرا نہیں تھا 3 دن کا تقریباً گزرا تھا کوئٹہ انسیڈنٹ کے بعد اور ہمارا انٹیریئر منسٹر فوسو سیشن کر رہے ہیں گٹ طالبان کے ساتھ. اگر مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے تو میں صرف سمجھ سکتا ہوں I can understand, I can feel کہ آپ لوگ کا دکھ کیا ہوگا. اس لیے جب میں نے کل دیکھا ڈاکٹر عاصم سے ملا تھا کراچی ہاسپٹل میں
اور میں نے کہا ارے یہ میں جانتا ہوں ڈاکٹر عاصم کو اور آپ جو کہنا ہے کہہ دیں، یہ سیاست ہے، لوگ الزامات ڈالتے رہتے ہیں، مگر آپ پیپلز پارٹی کا سیکولر ڈاکٹر عاصم کراچی کو دہشت گرد کراتے، سہولت کار کراتے، 90 دن کے لیے اندر قیدی بناتے ہیں، 1 سال سے زیادہ وہ آپ کا کسٹڈی میں ہے، چودھری نثار کا قیدی ہے، اور اس کے اوپر یہ گڈ طالبان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، لال مسجد والے کے خلاف کچھ نہیں کرتے ہیں۔ میں ادھر آتا ہوں، کوئٹہ کا سابق میئر ادھر ایک قیدی بھی ہے، نواز شریف کا، کوئٹہ کا سابق میئر، پہلے پیپلز پارٹی میں نہیں تھا، پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کام کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ آگے جا کے بھی وہ ہمارے ساتھ کام کرے۔ اگر وہ کام بھی نہیں کرتے ہیں، اگر میں اس کو ووٹ نہیں دیتا، سوال میں یہی اٹھاتا کہ وزیر اعظم صاحب، انٹیریئر منسٹر صاحب، یہ آپ کا why is the former Quetta of Mayor your political prisoner؟ جب اس وقت ہم نے کنسنسس بنانا تھا اور اس ملک میں ایک دشمن بنانا تھا، کوئی اور دشمن نہیں ہونا چاہیے تھا، ایک دشمن، یہ سوچ جو شہید بی بی کو شہید کر دیا تھا، یہ سوچ جو میرے ہزاروں بہنیں اور بھائیوں کو شہید کرتے ہیں، یہ سوچ جو وکلا کوئٹہ کے وکلے کو یا پشاور کے بچے کو یا ایسٹر لاہور بمبنگ کے بچے کو قتل کرتے، وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ غدار ہے، وہ سیکیورٹی رسک ہے، وہ صرف اور صرف وہ، باقی سب ہم سب پاکستانی ہیں، اور ہم نے پاکستانی بن کر ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ کتنا بہادری کے ساتھ ہمارے پولیس اور فوجی ان سے لڑ رہے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ یہ کتنا مشکل راستہ تھا اس پوائنٹ پر پہنچنے کے لیے، جہاں ہمارے لوگ لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر لوگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اگر عوام مرنے کے لیے تیار ہے، اگر فوجی مرنے کے لیے تیار ہے، اگر پولیس مرنے کے لیے تیار ہے، اگر میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، پھر نواز شریف کا کیا ایکسکیوز ہے؟ میں مانتا ہوں نا، لوگ کہتے رہتے ہیں کہ پیپلز والی پارٹی والے تو غدار ہے، انفیڈلز ہیں، فیر آپ تو غیرت مند پیٹریوٹک پاکستانی ہو نا، آپ تو کھڑے ہو جائے، آپ تو مقابلہ کرے۔ نہیں، کیا ہوتا ہے اپنا جی ٹی روڈ کی لڑائی میں، عمران خان بھی پہنچتا ہے کہ ارے آپ لوگوں بھی بھیجیں، اپنا جی ٹی روڈ کی لڑائی میں، چودھری نثار بھی پہنچتا ہے، کہتے ہیں ارے میرا بڑی مہربانی، آپ آ جائیں، آپ اپارا چوک کے باہر دھرنا کرے، پروٹیسٹ کرے، نیشنل ایکشن پلان کے خلاف بولے، کافر کا سلوگن لگا دے، اور ہم آپ کو ہاتھ میں انٹیریئر منسٹر won't touch you۔ مگر اگر آپ کراچی سے ڈاکٹر عاصم ہو، یا آپ جو بھی ہو، آپ میاں نواز شریف اور چودھری نثار کے سیاسی سوچ ہو، آپ ماڈل ٹاؤن میں، ارے آپ یہ پی ٹی آئی کا جو یوتھ کنونشن والے، آپ کے اوپر ہم تو لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو غدار کہنے کے لیے تیار ہے، آپ کو انفیڈل کہنے کے لیے تیار ہے، آپ کو مارنے کے لیے تیار ہے، آپ کو جیل کے اندر ڈالنے کے لیے تیار ہے، آپ کو پھانسی کے پھندے پر لگانے کے لیے تیار ہے، مگر ان جانوروں کے خلاف، ان دہشت گردوں کے خلاف، یہ بڑے غیرت مند اور پیٹریوٹک لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں تنگ آ گیا ہوں، میں کوئی عام سیاستدان نہیں ہوں، اوکے، میں بی بی کا بیٹا ہوں، میں بھی ایک وکٹم ہوں اس دہشت گردی کا، تو میں آپ کا جو بکواس ہے، جو سیاسی سلوگنز ہے، جو آپ لگاتے رہتے ہو، آپ پلیز لگاتے رہو، کہہ دے کہ آپ 1 سال میں سب کو ختم ہو جائے گا اور دے کے کمال ہو گیا ہے، بلا، جب تک میرے پاکستانی عوام کا خون گرتا رہے گا، جب تک شہیدوں کا خاندانوں کو انصاف نہیں ملے گا، میں آپ کی باتوں کو نہیں مانتا ہوں، پاکستان کے عوام آپ کی باتوں کو نہیں مانتا ہوں۔ اور چودھری نثار نے، یہ فرحت اللہ بابر نے بڑا اچھا الفاظ میں کہا تھا کل پریس کانفرنس میں،
ادھر بیٹھ کر انٹیریئر منسٹری کا حیثیت کو ابیوز کیا ہے. یہ کنسنسس بن رہا تھا پولیٹیکل پارٹیز اور باقی جو بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں اس ملک کے، سب ایک پیج پر تھے نیشنل ایکشن پلان. اس تیز آدمی نے سوچا کہ دیکھو، اگر میں ادھر MQM کو تنگ کرتا ہوں میرا فائدہ ہوگا، اگر میں ڈاکٹر عاصم اور پیپلز پارٹی کو تنگ کرتے ہو تو میرا فائدہ ہوگا. اگر بلوچستان میں یہ عجیب قسم کا ڈیل کرتا ہوں اور ایک بلوچ نیشنلسٹ کو آگے لے آتا ہوں، مگر جب وقت کا ٹائم آتا ہے اس کو پیچھے لگاتا ہوں، پر میرا فائدہ ہوگا. اگر اس سوچ آپ کرتے رہو، میں ایسے سیاست نہیں کر سکتا. یہ میرے لیے زندگی اور موت کا بات ہے. اگر ہم پیپلز پارٹی والے ہمارا زندگی، ہمارا جو سب کچھ ہے، ہمارا خاندان، ہماری ماں، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، اور آپ بولنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور آپ اس ملک کے انٹیریئر منسٹر ہو، میرے خلاف بولنے کے لیے آپ فٹ پریس کانفرنس، اعتزاز کے خلاف بولنا ہے پریس کانفرنس، ایان علی پر بات کرنا ہے پریس کانفرنس، مگر جب دہشت گرد پر بات کرنا ہے چپ. اس بزدلی نے اس ملک کو اتنا نقصان پہنچایا ہے، ہمیں دنیا میں بدنام کیا ہے. ہمارا پوزیشن چاہے وہ کوئٹہ میں ہو یا کشمیر میں ہو کمزور کیا ہے. اور یہ جو تخت رائیوند والے ہیں نا، ان کے سمجھ کے باہر ہے. یہ چیزیں ان کی زندگی پر کوئی افیکٹ نہیں کرتے ہیں. ہم مرتے رہے یا جیتے رہے، ان کا بہچات چلتا رہتا ہے. تو میرے خیال میں نے کافی کچھ جذباتی ہو کر کہا ہے آج. میں آپ کو موقع دینا چاہتا ہوں 2-3 سوال پوچھنے کے لیے، پھر میں نے نکلنا ہے. میرا سیکیورٹی لوگ جو ہے بڑا پریشان ہو رہے ہیں. عمران خان کا جو دھرنا شروع ہو رہا ہے، آگے آپ دیکھیں آرمی چیف کی بھی تبدیلی کا وقت آ رہا ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ملک اس طرف جا رہا ہے جہاں جا کر آپ اپوزیشن پارٹیاں مٹھائی تقسیم کرتی ہیں؟ اگر مٹھائی تقسیم ہوتی ہے تو آپ ایک منٹ سر، میں کبھی بھی نہیں، پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں ان صورتحال میں مٹھائی باندھتے ہیں. مگر عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا عادت یہ ہے کہ وہ کٹ پتلی ہو اور کسی کے پاس اسٹرنگز ہو. بدقسمتی ہے اس کا کہ ابھی ان کا وہ جو ہوتے تھے وہ نہیں ہے. ہمارا ایک بڑا پروفیشنل، بڑا اسٹیٹمنٹس لائک بڑی پاپولر چیف آف آرمی اسٹاف رہا ہے. سیاست میں انٹرفیئر نہیں کیا. تو عمران خان کا یہ مصیبت بن رہا ہے کہ سپورٹ کے بغیر، امپائر کی انگلی کے بغیر وہ تو موومنٹ نہیں چلا سکتا. اور نواز شریف کے لیے بھی یہ تو بڑا فائدہ مند ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر بھٹو نہیں اٹھتا ہے تو پنجاب تو جاگتا ہی نہیں ہے. تو وہ اس چیز کا مزہ لے رہا ہے کہ عمران ڈرامہ کرے، یہ بھوم دراز دھمکیاں دے گی، کسی کا قربانی اس دن، کسی اور کا قربانی اس دن، پینما سے بچ جائے، اگلا حکومت بھی اس سے ملو. عمران پریشان ہو کر ایسے گھومتا رہے گا اور نقصان میں اور آپ لیں گے. تو میں یہ برداشت نہیں کروں گا، اور میں آپٹمسٹک ہوں کہ جمہوریت ہی رہے گا اس ملک میں. کوئی راستہ نہیں، بلوچستان کے لیے راستہ نہیں ہے، خیبر پختونخوا کے لیے راستہ نہیں ہے، وسیب کے لیے راستہ نہیں ہے، پنجاب کے لیے راستہ نہیں ہے، کشمیر کے لیے راستہ نہیں ہے، سندھ کے لیے راستہ نہیں ہے جمہوریت کے بغیر. راہل صاحب، سی پیک منصوبے کے حوالے سے کے پی کے اور بلوچستان کی جو مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو تحفظات ہیں کہ خاص طور پہ مغربی جو روٹ ہے اس پہ کوئی بھی کام نہیں کیا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اے پی سی کے جو فیصلے ہیں ان پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ جانتے ہو کہ میں نے 4 پیغام وزیر اعظم کو ہمارے اسلامی شہداء ریلی پہ کراچی میں پیش کیا. پہلا پیغام یہ تھا یا ڈیمانڈ یہ تھا
کہ آپ یہ جوائنٹ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پارلیمانی ریکانسٹیٹیوٹ کریں جو یہ پورا جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنٹر ٹیررزم ایشوز ہے پاکستان میں اس کو اوورسی کرے اور چودھری نثار کو اکاؤنٹیبل رکھے. مگر چودھری نثار نے ریزسٹ اور سیبوٹاج کیا ہے اس موقع. اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ پاناما کے اوپر اس لیے جمہوریت اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر نہیں چل سکتا ہے. آپ نے کبھی بھی نہیں, آپ کا زندگی بھی آپ نے کبھی بھی نہیں کورٹ کا سامنا کیا ہے. میں یہ الزام آپ کے اوپر نہیں ڈال رہا ہوں, عمران خان یہ الزام آپ کے اوپر نہیں ڈال رہا ہے. کوئی امپائر کی انگلی اس سازش میں انوالو نہیں ہے. یہ ایک گلوبل the world's largest corruption scandal تھا. اعتزاز احسن صاحب اور باقی سب اپوزیشن پارٹیز نے ایک بل پیش کیا ہے سینٹ میں, آپ اس کو بھی پاس کریں. تھرڈ, اکنامک سوشل اینڈ پروونشل انیکوالٹی کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ نے سی پیک اور سی پیک جیسے منصوبے کو کنسنسس کے تحت امپلیمنٹ کرنا ہے. سی پیک جو ہے وہ صدر زرداری کا ویژن تھا اور اس نے گوادر پورٹ کو چائنا کو دے کر یہ وارم ایکسیس کا بائی دے کر, اس لیے آپ نے جب آپ ایک دوسرے ملک کے ساتھ کچھ کرتے رہو آپ نے اس کو بھی کچھ دینا ہے, وہ آپ کو کچھ دیں گے, تو آپ اس کو یہ ایکسیس دے رہے ہو اور اس کے then as a result of that the investment in infrastructure and everything else is supposed to come. ایک controversial بن گیا تھا تو صدر زرداری نے doesn't matter he's in opposition, he wants Nawaz Sharif not to do well but he wants Pakistan to do well. تو اس نے یہ قدم اٹھایا اور ایک اے پی سی بلایا. میرا خیال میں جو ریزرویشنز تھے باقی پولیٹیکل پارٹیز کا وہ ایڈریس ہوئے تھے اس اے پی سی میں. اگر اس اے پی سی کو امپلیمنٹ ہم کرتے ہیں تو کوئی کنٹروورسی نہیں ہوگا. یہ جو غلط پرسیپشن بنایا جا رہا ہے سی پیک کے بارے میں, جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے, ان کا دو وجوہات ہیں. ایک یہ ہے کہ لوگ وہ سازش کر رہے ہیں, آپ کے دشمن نہیں چاہتے کہ یہ بن جائے. اس کا خیر یہ چیز ہے, اس کا سمجھ میں نہیں ہے. یہ سمجھتا ہے کہ ہاں مجھے روڈ بننا آنا ہے, ابھی میں روڈ بنے گا, ادھر میں سے کتنا پیسے بنتا ہے اور لاہور کو کیا ملتا ہے اگر ادھر سے آتا ہے. سوچ یہ تھا کہ آپ بلوچستان میں کام کریں گے, آپ خیبر پختونخوا میں زیادہ کام کریں گے, پہلے آپ ادھر شروع کریں گے اور وہاں انویسٹمنٹ ہوگا اینڈ دیٹ ول میک اپ فار سم آف دا ڈس ایڈوانٹیجز there. پھر شاید آپ سندھ کے کچھ علاقے اور پنجاب کے کچھ علاقے کے لیے ٹھیک کرو, اور پھر اس کے بعد بالکل اگر آپ نے $200 ملین ایک اورنج ٹرین پر لاہور کے لیے خرچ کرنا ہے آپ کر لیں, کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہے. مگر میرا صرف پوائنٹ یہ تھا کہ آپ اے پی سی کے تحت کنسنسس کے تحت کر لیں تاکہ یہ پرسیپشن خراب نہ ہو. اور چوتھا ڈیمانڈ میرا یہ تھا کہ آپ فارن منسٹر ایک الیکٹڈ اکاؤنٹیبل امپاورڈ فارن منسٹر اپوائنٹ کریں. اس لیے آپ کا فارن پالیسی جو ہے وہ ناکام رہا ہے یہ 4 سال جو گزرے. آپ کے تعلقات ایران کے ساتھ بگڑ گئے ہیں, آپ کے تعلقات افغانستان کے ساتھ بگڑ گئے ہیں, آپ کے تعلقات چائنا کے ساتھ آصف زرداری کی وجہ سے بڑا اچھا ہے. مگر اگر آپ یہ سی پیک اور کنٹروورشل بنائیں گے تو ادھر بھی مصیبت ہو سکتا ہے. تو ان سب کچھ کو آگے دیکھ کے میں نے کہا تھا کہ آپ یہ 4 ڈیمانڈ رکھیں. کل ہم نے اس ڈیمانڈ کو عائد کیا تھا کہ انٹیریئر منسٹر صاحب جس کا رسپانسبلٹی ہے اس کا ہم استعفیٰ بھی مانگتے ہیں. تو ابھی میں مومنٹم بلڈ کروں گا کہ میرا 4 ڈیمانڈز ابھی آپ نے کرنا ہے ملک کے لیے ضروری ہے. میں وزیر اعظم کے خواہش کے بننے میں اس کا لڑائی میں اس کی وجہ سے نہیں ہوں. آپ نے یہ کرنا ہے اس لیے ٹیررزم مصیبت ہے, فارن پالیسی مسئلہ ہے, پاناما مسئلہ ہے. آپ یہ سب کچھ ایک ویک میں کر لے 7 نومبر تک. اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو عمران خان چلا گیا, آپ کا مصیبت چلا گیا, کیا مسئلہ. تو میں پر امید ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا پاناما بل بھی پاس کریں گے اور میرا باقی ڈیمانڈز کو بھی مانے گا. میں نومبر 4 کو ساؤتھ پنجاب اور سندھ کے بارڈر پر ایک جلسہ کروں گا اور میں پھر سے یہ ڈیمانڈز پیش کروں گا. نومبر 2 پر
پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن الیکشن کمیشن میں ہوں گے. وہاں ہمارا پٹیشن ڈسکوالیفیکیشن کے لیے ہے پاناما کے اوپر, تو ہم پریشر ڈال رہے ہیں. مگر میں چاہتا ہوں, اور ہم نے سینٹ سیشن کو بھی ریکویزیشن کیا ہے جو 4 تاریخ پر ہوگا, تو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری طریقے کو استعمال کر کے نون لیگ کو پریشر میں ڈالیں گے. ہم یہ چیزیں نکالیں گے, اور اگر یہ میرا مطالبہ نہیں مانتا ہے پھر دسمبر 27 پر میں تھوڑا میرا آگے جا کے پلان بتاؤں گا. مگر میرا سوچ یہ ہے کہ پھر میں موومنٹ چلاؤں گا ارلی الیکشنز کے لیے. اور اگر نواز شریف نے اس وقت تک میرا 4 demands are not in front of me, then I think کہ کوئی مجھے اعتراض نہیں ہوگا کسی کا. No one can complain اگر میں ایک سیاسی طریقے سے جمہوری طریقے سے ایک لانگ مارچ شروع کرتا ہوں ارلی الیکشن. بلاول بھٹو صاحب بتائیے کشمیر ایشو پر اور جو جارحیت ہو رہی پاکستان کی سرحد پہ انڈیا کر اس بارے میں حکومت. دیکھو کشمیر پہ میرا جو پالیسی ہے اس پہ وہ ایک نیا پالیسی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف کشمیر پہ بڑا کلیئر ہوا ہے ہمارا شروع سے. جب میاں نواز شریف صاحب مودی سے مل رہا تھا اور مودی ادھر آ رہا تھا وہ شادی کے لیے اور باقی چیزیں, تو میرا اعتراض یہ تھا کہ دیکھو مودی کا امیج یہ ہے دنیا میں کہ وہ بچر آف گجرات ہے. اس کو یو ایس جانے کے لیے ویزا بھی نہیں ہے. اگر نواز شریف اس کو ملتا ہے دا ورلڈز لارجسٹ مسلم ڈیموکریسی, اس کے اوپر وہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے, پھر باقی اسلامک دنیا میں جو اعتراض تھا اس آدمی کا, باقی دنیا میں جو سوچ تھا اس کا, وہ تھوڑا پیچھے جاتا ہے. تو آپ نے اس کا کریڈیبلٹی بڑھایا. مگر پاکستان کا جو وہ تو کہتے رہتا ہے کہ ہم سب دہشت گرد ہیں. مودی یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ سب پاکستانی سب مسلمان دہشت گرد ہیں, اور یہ سازش ایک بڑا سازش ہے. یہ سازش میاں محمد نواز شریف کا سوچ سے باہر ہے. یہ سازش پاکستان کو ادھر آئسولیٹ کرنے کا صرف کی بات نہیں ہے. یہ پورا دنیا میں مسلمانوں کو, جیسے ورلڈ وار 2 میں انہوں نے ایک ریلیجن کو, ایک ریس کو بدنام کیا تھا اور مارا تھا, اسی طریقہ سے ایک لابی مسلمان کو اس طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کے پاس یہ ایسٹ ہے کہ مسلم دنیا میں ایک جمہوریت ہے, اور اس جمہوریت میں سب سے لارجسٹ کنٹری بھی ہے, جمہوریت بھی ہے, جہاں پروگریسو لوگ, جہاں ماڈرن لوگ جو مسلمان بھی ہوتے ہیں اور آگے کی سوچتے بھی ہیں, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی طرح, شہید ذوالفقار علی بھٹو کی طرح اور بی بی کی بیٹا کی طرح ہیں, باقی لوگ بھی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا کو یہ پیغام دے دے کہ نہیں, ہم دہشت گرد نہیں ہیں. ہاں نواز شریف صاحب ناکام ہیں, نواز شریف صاحب شاید اس پورا مسئلے کو حل نہیں کر سکتے ہیں, مگر اگر پورا دنیا مل کر افغانستان کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا ہے, اگر پورا دنیا مل کر عراق کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا ہے, اگر پورا دنیا مل کر سیریا کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا ہے, اور آج تک پاکستانی عوام ملے ہوئے ہیں, مگر اگر پاکستانی لیڈرشپ ملے ہوئے نہیں ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ ہم کامیاب ہوں گے یا نہیں؟ تو یہ ایک لاجیکل بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر اس ملک میں ایک الیکٹڈ امپاورڈ ڈیموکریٹک فارن منسٹر ہوتا تو یہ پیغام وہ میڈیا میں دیتا, باہر بھی دیتا, اور پاکستان کا امیج بھی بڑھتا, مسلمانوں کا ڈیفینس میں لیے کوئی آتا بات کرتا. تو یہ صرف میرے 4 ڈیمانڈس ہیں, یہ کوئی ایکسیسو ڈیمانڈس نہیں ہیں, اور میں پر امید ہوں کہ